اپنی زندگی کو گزار کر اچھی موت پانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. اور ایسی موتیں بھی ہم نے دیکھی ہیں کہ جو آرام کرنے کے لیے سویا تو ہمیشہ کے لیے سو گیا. ایسے بے شمار واقعات ہم نے دیکھے ہوں گے کہ اچھے بھلے رات کو سوئے تھے تو جناب صبح جب ان کو جگایا گیا تو اٹھے ہی نہیں اور ہمیشہ کے لیے سوتے کے سوتے ہی رہ گئے. اور ایسے بھی خوش نصیبوں کے واقعات کتابوں میں مذکور ہیں کہ موت کے دن اور وقت اجل کے فرشتوں نے انہیں بتایا، اور جنہوں نے موت کو مسکراتے لبوں کے ساتھ سینے سے لگا لیا، پھولوں کو سونگتے سونگتے پھولوں کے جہاں میں پہنچ گئے. عاشق اکبر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، خلیفہ رسول رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھ لیجئے کہ ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے انہیں کتنی کامل سچی محبت تھی کہ میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا نام عبداللہ رکھا، آپ کا نام عتیق بھی تھا، اور تمام امت کا اتفاق ہے کہ آپ کا لقب صدیق ہے، کیونکہ آپ نے بے خوف ہو کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بلا تعمل تصدیق فرمائی اور صدق کو اپنے اوپر لازم کر لیا. مردوں میں سب سے پہلے ایمان لائے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ کبھی نہ چھوڑا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں ہجرت کی، نماز میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہے، تو لڑائیوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے. آپ بہت بڑے سخی تھے کہ دین اسلام کی خدمت کے لیے آپ نے اپنا گھر کا سارا مال ایک مرتبہ تو راہ خدا عز و جل میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں پر نچھاور کر دیا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد آپ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ بنے. بحیثیت خلیفہ آپ نے مانعین زکوٰۃ اور مرتدین سے جہاد کیا، اور مسلمانوں کو آپ کے دور میں بہت سی فتوحات ہوئی. تو یہ عشق و محبت کا جو سفر آپ نے اختیار کیا، تو یہاں پر آپ کی سیرت کا جو آج کے موضوع کے مطابق جو پہلو بیان کرنے کا مقصد ہے وہ آپ کا آخری وقت ہے کہ جب آپ کا آخری وقت آیا، حضرت سیدہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو وصیت نامہ لکھوایا. شدت علالت کے باعث آپ رک رک کر بولتے تھے اور حضرت عثمان لکھتے جاتے. آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے لکھوایا کہ یہ وہ عہد ہے جو ابو بکر خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت کیا ہے جب اس کا آخری وقت دنیا میں اور اول وقت آخرت کا ہے. ایسی حالت میں کافر بھی ایمان لاتا ہے اور فاجر بھی یقین کر لیتا ہے. میں نے تم لوگوں پر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا تقرر کیا ہے. پھر یہ تحریر سب مسلمانوں کو سنائی اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ وصال فرما گئے. وصال سے پہلے آپ نے ایک بڑی پیاری وصیت ارشاد فرمائی کہ مجھے کفن دے کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اطہر کے دروازے پر لے جانا اور میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو مبارک میں دفن ہونے کی اجازت طلب کرنا. اگر اجازت مل جائے اور بعض روایت میں کہ دروازہ خود بخود کھل جائے تو مجھے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو مبارک میں دفن کر دینا، ورنہ عام قبرستان میں دفن کر دینا. چنانچہ روایت میں مذکور ہے کہ آپ کے کو غسل مبارک دیا گیا اور کفن پہنایا گیا، جنازہ تیار کر کے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ انور کے دروازے پر رکھا گیا
اور اجازت طلب کی گئی تو آواز آئی کہ محبوب کو محبوب سے ملا دو. تو یوں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو مبارک میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آرام فرما ہوئے. تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، آج کے اس دور میں دیکھا جائے تو انسان محض اپنی زندگی میں آرام بھرنے کے لیے دوسروں کی زندگی سے کھیل جاتا ہے. اس کے گمان کے مطابق جو ہی کوئی شخص اس کی ایک سانس یا نیند یا آرام میں مخل ہوتا ہے تو وہ اس کی سانسوں کی رگ کاٹ دیتا ہے. اتنا ظالم ہو جاتا ہے. اب اس کی کٹی ہوئی رگ کو اگر کوئی آنکھ دیکھتی ہے، یہ شخص اتنا ظالم ہوتا ہے کہ اس کی آنکھ نکال دیتا ہے. اس کے اس ظلم پر اگر کوئی آواز بلند کرتا ہے تو زبانیں کھینچ لیتا ہے، پھر اس چیخو پکار کے سننے والے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا ڈال کر بہرا کر دیتا ہے. تو اب دیکھیے کہ ایسے شخص کی زندگی تلخیوں سے کس قدر بھرپور ہوگی، اور یہ ظلم و بربریت کا جو بازار گرم کرتا ہے، یہ لوگ موت کا ذائقہ چکھنا نہ چاہیں گے مگر انہیں زبردستی چکھایا جائے گا. ان کی موت کے ذائقے میں تلخیاں بھی ہوں گی، انتقام کی شدت بھی ہوگی، اور زیادتیوں کا بدلہ بھی ہوگا، مجبوروں کی سسکیاں بھی ہوں گی، اور بھولے ہوئے وقت کی گرفت بھی ہوگی. ان کی موت کا ذائقہ شراب کے پیالے میں بھی ہو سکتا ہے، خنجر کی نوک میں بھی ہو سکتا ہے، اور آگ کے کوئلوں پر کباب بننے والی کروٹوں میں بھی ہو سکتا ہے. ایسی موتیں زمانے کی ہر آنکھ کے لیے عبرت رکھتی ہے. تو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے، پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے ارشادات کے مطابق جب وہ زندگی بسر نہیں کرتا، ظلم اور زیادتیوں کا جو بازار گرم کرتا ہے، ایسے کی موت یہ لوگوں کے لیے عبرت کا سامان بن جاتی ہے. فتح مکے کے بعد جو وفود قبائل سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، ان میں مسلمہ بن حبیب بن بنو حنیفہ کے وفد میں یہ بھی شامل تھا. جب وہ اپنے وطن یمامہ کی طرف واپس جا رہا تھا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناسازی تباہ کی خبر مشہور ہو گئی تھی. وہیں اس بدبخت مسلمہ کذاب نے اپنی نبوت کا دعویٰ دائر کیا اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں خط لکھا کہ نبوت میں آپ اور میں دونوں شریک ہیں، لہذا نصف ملک قریش کا اور نصف میرا رہے گا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنو حنیفہ کے ایک معزز شخص رجال کو مسلمہ کے پاس بھیجا کہ اس کو نصیحت کرے کہ اسلام پر قائم رہے، مگر رجال نے یمامہ پہنچ کر مسلمہ کی تائید کی اور اس کا متبع ہو گیا. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمہ کی خوب گرم بازاری ہوئی. اس دوران حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ہو گئی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کی خبر سن کر سجاح بنت حرس نے جو قبیلہ تغلب سے تعلق رکھتی تھی، اس نے بھی نبوت کا دعویٰ دائر کیا، اور یوں ہر طرف مسلمانوں میں انتشار کی فضا قائم ہونی شروع ہو گئی. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس جھوٹے نبی کو جہنم رسید کرنے کے لیے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ایک لشکر روانہ کیا، اور ان کے جاہو جلال کو دیکھ کر سجاح کے سارے ساتھی بھاگ گئے، اور یہ جھوٹی نبیہ سجاح کہیں گمنام مقام میں چھپ گئی. مسلمہ کذاب
کہ 40,000 کے لشکر نے